تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جہاد، کوشش، جد و جہد اور صبر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر انسان کی فلاح اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بے جہاد و صبر کہ باشد ظفر، کامیابی حاصل ہی نہیں ہو سکتی ان دونوں چیزوں کے بغیر۔ ایک تو سٹرگل ہے، حق کے راستے کو ڈٹ کر پکڑ لینا، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں چھوڑنا نہیں، اور پھر صبر، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ دو ایسے پلرز ہیں، اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہیں تو گویا کہ وہ ایسے گھر کا متمنی ہے جس کے پلرز نہیں ہیں۔ خود سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس زمانے کو میں نے بنایا ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان نقصان میں ہے، مکمل طور پر نقصان میں ہے، یعنی پوری انسانیت نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صرف وہ لوگ جو انسان بننے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرتے رہے۔ اب ایک پلر تو ایمان کا، اس کے بعد کا سیکنڈ پلر ہے نیک اعمال کا، اچھے اعمال کا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کو ڈٹ کر پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں، اور صبر کو ڈٹ کر پکڑ لینا، چھوڑنا نہیں۔ یہ چار پلرز ایسے ہیں جس کے اوپر ہی انسان کی کامیابی کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو انسان نقصان میں۔ تو یہاں آپ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاد اور صبر کے بغیر کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی، کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ No question of victory without warfare and patience۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ صبر کن کا صبر مفتاح الفرج، اور کشادگی کی کنجی صبر کرنا ہے۔ انسان ایک وقت پر صبر کرے تو دوسرے وقت پر اس کو کشادگی نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسان صبر کرنے کی دولت سے محروم ہو جائے تو وہ کشادگی بھی اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ انسان بے صبری کے عالم میں جو حرکتیں کرتا ہے اس سے اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ احتیاط کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے، اور احتیاط کے واسطے صبر ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہاں جانا، کہاں نہیں جانا، عارضی فائدے کی نہیں سوچنا، یہ جو پلاننگ ہے، پروڈنس، بار بار آپ اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔ حزم کہتے ہیں پروڈنس، احتیاط۔ احتیاط کیا ہوتا ہے، کب کہاں کیسے کیسے انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مسلسل اشعار میں آپ احتیاط کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ احتیاط کیا ہوتا ہے، احتیاط کیا ہوتا ہے، آپ بیان کرتے جائیں گے۔ احتیاط یہ ہوتا ہے، احتیاط یہ ہوتا ہے۔ حزم کن از خرد کی زہری گیاست، حزم کردن زور و نور انبیاست۔
سب سے پہلا احتیاط جو کرنا ہے وہ ہے کھانے میں احتیاط کرنا. جو مل جائے اس کو اندر اتار لینا یہ نہیں ہے. جو کچھ مل جائے آپ کھا رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ آپ زہریلی گھاس کھا رہے ہیں. کیا کھانا، کتنا کھانا، کب کھانا، جب تک آپ اس باب میں احتیاط کا مظاہرہ نہیں کریں گے گویا آپ کا کھانا آپ کے لیے زہر کھانے کے برابر ہوگا. اور ہضم کردن زور و نور انبیاء است. جبکہ دوسری طرف احتیاط کرنا یہ انبیاء کی طاقت اور انبیاء کا نور ہے. ایک طرف بد احتیاطی ہے جو آپ کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے، دوسری طرف احتیاط ہے جو انبیاء کا نور ہے، انبیاء کی طاقت. انگریزی زبان میں بھی کہا جاتا ہے احتیاط کے بارے میں، پروڈنس کے بارے میں، بہت مشہور کہاوت ہے، پروڈنس از دا فوٹ پرنٹ آف وزڈم. اگر وزڈم کی دولت سے آپ کو مالا مال ہونا ہے، وزڈم کے میدان میں جانا ہے، تو پھر اس کے فوٹ پرنٹ کو دیکھو. جو لوگ پروڈنس کا مظاہرہ نہیں کرتے زندگی میں، پروڈنس کے راستے پر نہیں آتے، وہ کبھی وزڈم حاصل نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ سمجھدار آدمی کی نشانی کے طور پر انگریزی میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، an ounce of prudence is worth a pound of cleverness. اتنی اہم چیز ہے پروڈنس، احتیاط. محتاط شخص، عقل مند اسی کو کہتے ہیں جو پھونک پھونک کر چلتا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، عارضی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، عارضی غم اور خوشی کو اہمیت نہیں دیتا. تیلگو زبان میں بھی کہا جاتا ہے، بہت مشہور سیئنگ ہے، وویکم انا ویکتی کی క్షణికావేశంలో ద్రాఖం సంతోషం ఏర్పడు. محتاط شخص، عقل مند شخص قدم قدم پر سوچ سوچ کر آگے بڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، جو کامیابی کے راستے پر چلنے کی طرف گامزن ہوتا ہے، وہ آدمی عارضی لمحاتی غم اور لمحاتی عارضی خوشی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس کا تجربہ اس کی زندگی میں اس کو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، وہ آگے کی سوچتا رہتا ہے. اور جو لوگ عارضی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں. کاہ باشت کو بہر باد جہد کوہ کے ہر باد را وزن نہد. وہ گھاس ہوتی ہے جو ہر ہوا سے ہلتی ہے. اب دیکھیے کتنی اچھی مثال آپ نے دی ہے، گھاس پھوس جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چھوٹی موٹی ہوا بھی جب آتی چلتی ہے گھاس پھوس ہلنے لگتی ہے. لیکن پہاڑ آندھیوں سے بھی نہیں ہلتا، وہ مضبوط ہوتا ہے. کوہ کے ہر باد را روز نہد. پہاڑ ہر ہوا کو کب جانچتا ہے، کب اہمیت دیتا ہے. ہر طرف غلے ہمیں خانت تو را کہ برادر راہ خواہی ہی بیا. اے بھائی چھلاوا تجھے ہر طرف سے پکارتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا چھلاوا کیا ہوتا ہے. چھلاوا ایک قسم کا کھیل ہوتا ہے، ایسے مقام پر لگتا ہے جہاں پر راستہ ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام پر چھلاوے لگا دیے جائیں جہاں آگے راستہ ہی نہ ہو، لوگ اس چھلاوے کی آواز کو راستہ سمجھ کر آ جائیں، دھوکے کا شکار ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں چھلاوا، دھوکا. لوگ ایسی دھوکے بازی کرتے ہیں جیسے کہ حقیقی راستہ یہی ہے، حقیقی کامیابی یہی ہے، اور آپ اسی کو کامیابی سمجھ کر چلے جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں ہر طرف چھلاوے لگے ہوئے ہیں، دنیا دار جتنے لوگ ہیں اسی طرح کے چھلاوے چلا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہر طرف غولے ہمیں خانت ترا، ہر طرف سے، ہر جانب سے یہ چھلاوا تجھے پکارتا ہے. کہ برادر راہ خواہی ہی بیا، کہ اے میرے بھائی راستہ چاہیے نا، آ جاؤ آ جاؤ، یہ راستہ اصل منزل کی طرف جانے والا راستہ ہے، آ جاؤ. یہ چھلاوا پکار رہا ہے آپ کو. رہنمایم ہم رہت باشم رفیق من خلاؤ زم دری راہ دقیق. وہ چھلاوا آپ سے پکار کر کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں راستہ دکھا دوں گا، تمہارا شریک سفر بنوں گا، سفر میں تمہاری رہنمائی کروں گا. یہ باریک سفر میں ہم تمہارے رہنما ہیں، ہم تمہاری بھلائی کی سوچ رہے ہیں، ہم تمہاری اچھے کے لیے بول رہے ہیں، اور تم ہمیں سے دور بھاگ رہے ہو. یہ کہتے رہتے ہیں چھلاوے والے، کبھی رشتہ داروں کی شکل میں، کبھی دوستوں کی شکل میں، اور پورے ہوتے ہیں راستے سے ناواقف، جاہل. میں خلاوو زست میں رہ داندو یوسفا کمرو سوئے آ گرگ ہو.
حقیقت میں نہ وہ رہنمائی کرنے والا ہے نہ راستہ جاننے والا ہے. راستے کی ہی خبر نہیں ہے، وہ رہنمائی کیا کرے؟ رہنمائی کرنے والے آدمی کو خود پہلے راستے کی خبر ہونی پڑتی ہے. وہ کیا آپ کی رہنمائی کرے گا جس کو خود راستے کی خبر نہیں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اے میرے یوسف بھیڑیے کی طرف مت جا، یوسفا کم رو سوئے گرگخو. اور کم رو میں بھی بڑی خاص بات ہے، آپ دیکھیں گے مت جا بھی دے کر ہیں، کم رو، جتنا ضروری ہے اتنی ہی ملاقات رکھ، کم جاؤ. رشتہ داری ہے، دوستی ہے، جو جتنی رشتہ داری جتنی دوستی اتنی سلام علیکم اتنی ملاقات، ختم. ان کو اپنا رہنما مت بنا لو، ان کو اپنا آئیڈیل مت بنا لو. وہ جس راستے پر چال رہے ہیں آپ بھی اسی راستے پر چلیں، ایسا مت کر لو. حزم باشد کے نفرے بتورا چرب و نوش دام ہائے ای سرا. اور حزم یہ ہے، احتیاط یہ ہے، پروڈنس یہ ہے کہ تجھے اس دنیا کے میٹھے میٹھے جال اور یہ چکنی چپڑی چیزیں باتیں تجھے اپنی طرف کھینچ نہ سکے، دھوکہ نہ دے سکے. اگر تو احتیاط والا ہوگا تو یہ چیزیں تجھے اپنی طرف راغب نہیں کر سکیں گی. اسی کو احتیاط کہتے ہیں. کہ نہ چرب ادارہ دو نئے نوش او سحر خانت میدمت درگوش او. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو چکنائی والی بات کرتے ہیں، چکنی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، جو میٹھے میٹھے جالوں کی باتیں کرتے ہیں، دراصل نہ یہ چکناہٹ ہے نہ یہ مٹھاس ہے، یہ تو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. سحر خانت میدمت، وہ تو تمہارے اوپر سحر پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. درگوش او، سحر خاند، وہ سحر پڑھتے ہیں، جادو پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. می دمت درگوش او، پھر تمہارے کان میں پھونک دیتے ہیں. یہ جو لوگوں کا چکنی چپڑی باتیں کر کے پھنسانے والا جو معاملہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کان میں پھونک دینا. ایسی ایسی باتیں کرنا کہ آپ دین کا راستہ چھوڑ کر، روحانیت کا راستہ چھوڑ کر ان کی طرح دنیا داری کے راستے پہ آ جائیں. ہم نے ایسا کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، ایسا کرو، ویسا کرنے میں کیا فائدہ ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اب ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، پھر ان لوگوں سے کیسا نمٹنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں. کہ بیا مہمان ماں اے روشنی خانہ آنے تست تو آنے منی. وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بھائی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہماری روشنی ہیں، آپ کے آنے سے ہماری آنکھوں میں اجالا آتا ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، آپ بھی ہمارے ہیں. خانہ آنے تستو تو آنے منی، ہمارا گھر آپ کا گھر ہے اور آپ ہمارے ہیں. ہم کو آپ سے ہمدردی ہے، ہم آپ کو چاہتے ہیں، اسی لیے ایسا بول رہے ہیں. حزم آباشت کے گوئی تخم ام یا سقیم و خستہ دخم ام. آپ کہتے ہیں کہ ایسے میں احتیاط یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کھانے کے لیے بلائے، وہ کھانا جو آپ کے لیے مصیبت کا سامان بننے والا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی مجھے ڈائجیشن صحیح نہیں ہے، میں بدہضمی کا شکار ہوں، یا سقیم و خستہ دخما، یا پھر یہ بول دیجئے کہ میں بیمار ہوں بھائی، مجھے پرہیز ہے، میں قبرستان کا بیمار ہوں کہہ دو، یا زخمی ہوں کہہ دو. مطلب کچھ بھی ہو، بہانے بناؤ اور ان سے پیچھا چھڑاؤ. ان کی دی ہوئی غذائیں آپ کو برباد کریں گی. یا سرم دردست و درد سر بر، یا میرا خاندست خالو پسر. یا پھر یہ کہہ دو کہ میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا. یا پھر یوں کہہ دو کہ میرے ماموں کے بیٹے نے مجھے بلایا ہے، مجھے وہاں جانا ہے. ان لوگوں سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہے، ریزنز پیش کرو اور نکل جاؤ. زاں کی ایک نوشد دہد بانیشا کہ بکارت در تو نوشش ریشا. کیونکہ وہ تجھے شہد پلانے والا ہے، لیکن ایسا شہد ہے جو 2 چمچے شہد پلائے گا اور 20 ڈنک مارے گا، اور آپ شہد کی مٹھاس میں آ کر ان کے پاس چلے جا رہے ہیں. زاں کی یک نوشد دہد، ایک شہد پلائے گا، بانیشا ڈنکوں کے ساتھ، کہ بکارت در تو نوشش ریشا، تاکہ وہ شہد تیرے اندر جائے اور تیرے اندر زخم پیدا کرے. زر اگر پنجا ہو گر شستت دہد، ماہیا او گوشت در شستت نہد. اگر وہ 50 یا 60 کروڑ روپے تجھے دے
یہ لاکھ روپے تجھے دے، اشرفیاں، یہاں تو آپ زر کا لفظ استعمال کریں، زر تو سونے کی اشرفیوں کو کہتے ہیں، اگر وہ تجھے پیسے کا لالچ دکھائے، پیسے دے بھی، 50 اشرفیاں دے یا 60 اشرفیاں دے، تو آپ کہتے ہیں کہ اے مچھلی، تو مچھلی ہے نا، اے مچھلی یاد رکھ وہ تیرے لیے فشنگ ہوک میں غذا لگا کر دے رہا ہے، کانٹے میں تیرے لیے گوشت لگا کر تجھے دے رہا ہے۔ اب یہاں پر 50 اور 60 اشرفیوں کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ وہ شاعری کی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شستت، شستت اور ایک ہے شستت، ایک صاد کے ساتھ ہے، ایک سین کے ساتھ ہے، اسی لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے یہاں پر، وہ خوبصورتی لانے کے لیے اشارہ۔ 60 اور گوشت، کانٹا، گردہد خود قیدہد پر ہیل جوز پوسی داس گفتارے دغل، یہ ہیلا باز لوگ، بہانے بنانے والے لوگ، چکما دینے والے لوگ اگر تمہیں کچھ دیتے بھی ہیں تو کہاں دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہی کہاں ہیں؟ جو ان کا دیا ہوا ہے وہ دینے میں شماری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مکاری کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا دیا ہوا سڑے ہوئے اخروٹ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو اپنے پاس سے اخروٹ کھانے کے لیے دے اور آپ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، آپ کو پتا نہیں یہ تو سڑا ہوا اخروٹ ہے۔ ان کا دیا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی مکاری کی باتیں سڑے ہوئے اخروٹ ہیں۔ The words of these swindlers are rotten walnuts. یہ نہیں لینا چاہیے۔ یخ جغ زر مغز اخلت را برد، 100,000 اخل را یک نشمرد۔ دولت کی جو کھنکھناہٹ ہے نا، پیسے کی جو کھنکھناہٹ ہے، کھن 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 جو کرتا ہے نا پیسہ، جب ایسے لوگوں سے تم لیتے ہو نا تو تمہاری عقل اور تمہارے دماغ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، زائل کر دیتی ہے عقل اور دماغ کو تمہارے یہ کھنکھناہٹ، پیسے کی گرمی، ان کے دیے ہوئے پیسے کی گرمی۔ ان سے لینا ہی نہیں، وہ اگر لے کے آ کے تم کو گفٹ بھی کریں تو کچھ بھی ہیلا بناؤ، ان کی چیز مت لو۔ کیوں؟ 100,000 عقل را یک نشمرد، جب تم لوگے تو تم ان کے احسان تلے دب جاؤ گے، اور 100 لاکھوں عقلوں کی باتیں بھی تجھے ایک بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ تم ان کے احسان تلے دب چکے ہو۔ اب کام کی باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کی بات ہی تم کو اچھی لگے گی، کیونکہ تم ان کے احسان تلے دب چکے ہو۔ برے لوگوں سے سروسز نہیں لینا، وہ اگر آفر بھی کریں نہیں لینا، کیونکہ آج وہ آفر کر رہے ہیں، کل کے دن وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ مچھلی کا جال ہے، فشنگ ہوک میں ڈالا گیا گوشت ہے۔ یار تو خرجی نے تستو کی ساس، گر تو رامینی مجو جز بی ساس۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، جو تمہارا محبوب ہے وہی تمہارا توشے دان ہے اور وہی تمہاری تھیلی ہے۔ تمہارے پیسے کا جو ویلٹ ہے نا وہ بھی تمہارا محبوب ہے، اور تمہارے کھانے کا جو ٹفن باکس ہے وہ بھی تمہارا محبوب ہے۔ گر تو رامینی مجو جز ویسا نیست، رامین جو ہے، رامین اور ویسا، جیسا ہمارے پاس لیلا اور مجنو ہوتے ہیں نا، لیلا مجنو، شیریں فرہاد، رومیو جولیٹ، اس طرح کے 2 کیریکٹرز ہیں، رامین اور ویسا۔ تو آپ یہاں کہتے ہیں کہ اگر تو رامین ہے تو اپنی ویسا کے علاوہ کسی کو مت چاہ۔ یار تو خرجی نے تستو کی ساتھ، گر تو رامینی مجو جز ویساس۔ ویساؤ معشوق ہے تو ہم ذات تست، وی برونی ہا ہما آفات تست۔ اور تیری ویسا اور تیری معشوقہ تیری اپنی اندر کی ذات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اندر کی ذات ایک تو نفس بھی ہے، نفس کو جو کہتے ہیں وہ انر سیلف کہتے ہیں، انر سیلف۔ لیکن یہ جو ہے ذات کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ذات جو ہے انر سیلف والی چیز نہیں ہے، ایسنشیل سیلف کہتے ہیں اس کو، جو انسان کی اپنی اصلیت ہے۔ اپنی اصلیت کو پہچانو، وہی تمہاری محبوب ہے، اس کی فکر کرو۔ ویساؤ معشوق ہے تو ہم ذات تست۔
تیری ویسا اور تیری معشوقات تیری اپنی وہی ذات ہے جو تیری اصلیت ہے. وی بیرونیہا ہما آفات تس. اور یہ جو بیرونی چیزیں ہیں جو تیری ذات سے ہٹ کے ہیں، جو تجھے اپنی طرف کھینچ کر بلا رہی ہیں، یہ تیرے لیے آفات ہیں، آفتیں ہیں. ان سے دور بھاگنا ہے تجھے. حزم آں باشد کہ چوں دعوت کنند تو نگوئی مست خواہان منند. اب یہاں پر احتیاط یہ ہے، پروڈنس یہ ہے کہ جب وہ تجھے دعوت دیں، حزم آں باشد کہ چوں دعوت کنند، لفظ دعوت استعمال کیا آپ نے. حزم آں باشد کہ چوں دعوت کنند تو نگوئی مست خواہان منند. احتیاط یہ ہے کہ جب وہ تجھے دعوت دیں، جب وہ تجھے بلائیں، تو یہ نہ کہنا کہ وہ میرے بلانے کے خواہش مند تھے اس لیے انہوں نے مجھے بلایا، وہ مجھے چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے اتنے اچھے اخلاق سے مجھے بلایا، ان کو مجھ سے محبت ہے نا اسی لیے تو انہوں نے مجھے بلایا. ایسا مت کہو. نیور سے that they are enamored and fond of me. کبھی مت کہو ایسا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو. اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لو کتنی ہمدردی ہے، معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. ایک وقت کے بعد جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی اس وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو کتنا چاہتے تھے. نہیں، یہ صرف چھلاوا ہے. وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے. دعوت ایشاں سفیر مرغ داں کہ کنت سیاد در مکمن نہاں. آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دعوت، ایسے لوگوں کا بلانا پرندوں کی سیٹی کی طرح ہے. جب کسی پرندے کو پھانسنا ہوتا نا جال میں، تو ایک جگہ جال میں ایک مردہ پرندے کو ڈال دیتے اور پیچھے گھاٹ میں کھڑے رہ کر چھپ کر اس پرندے کی آواز نکالتے، تاکہ وہ بڑا پرندہ جو اس چھوٹے پرندے کو شکار کرنا چاہتا ہے اس کی آواز سن کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے، اور جیسے ہی جال میں آتا ہے اس کو دبوچ لیتے ہیں. یہ آواز ہے. یہ وہ جو آپ کو آہ بھگت کر کے بلا رہے ہیں، آپ آنا، آپ آئیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی، آپ ہی سے ہماری خوشیاں ہیں، آپ کیسے جاتے، آپ آنا، آپ آنا، آپ آنا. آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کیا اچھے اخلاق کے لوگ ہیں مجھے بلا رہے ہیں. نہیں، یہ چھلاوے کی آواز ہے، یہ سیٹی کی آواز ہے. کہ کنت سیاد در مکمن نہاں، وہ شکاری گھات میں چھپ کر یہ آواز بجا رہا ہے. مرغ مردہ پیش بن ہادا کے نی کند ای بانگو آواز و ہن. مرا ہوا پرندہ آگے رکھ لیا ہے اور آواز کر رہا ہے تاکہ ایک پرندہ آ کر اس کو پکڑنے کو جائے اور پھنس جائے. مرغ پندارت کے جن سے اوست آں جمع آیت بردرت شاں پوست آں. اور پرندے سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا ہم جنس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے جال میں، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، ہماری طرح کا ہی ہے، ہمارا ہی دوست ہے، ہمارے ہی خاندان کا ہے، کیسے نہیں جائیں ہم اس کے پاس. وہ فوری چلے جاتے ہیں. جمع آیت، اور پورے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. بردرت شاں پوستاں، اور پھر وہ ان کی کھال ادھیڑ دیتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، کر کے سب کی کھال ادھیڑ دیتا ہے. جز مگر مرغے کہ ہزمش داد حق تا نگردگے جزاں دانا و ملک. لیکن وہ پرندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احتیاط کی توفیق، احتیاط کی سمجھ اور احتیاط کرانے والا رہنما دے دیا ہے، وہ ان کے دانے اور ان کی خوشامد سے بے وقوف نہیں بنتا. جز مگر مرغے کہ ہزمش داد حق تا نگر ددگے جزاں دانا و ملک. سوائے اس پرندے کے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی عقل دی، احتیاط کی توفیق دی، احتیاط کرنا سکھایا. وہ جاتا تو ہے لیکن دانا کھانے کے لیے نہیں، خوشامد سے خوش ہو کر نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا جاتا ہے اور پھر وہاں سے خاموش نکل کے آ جاتا ہے. اور اگر انوالو ہوتا ہے تو مطلب بے وقوف ہے. ہست بے ہضمی پشیمانی یقین، ہضم را مگزار و محکم کنتو این. بے احتیاطی کرنا، بے شک و شبہ انسان کو شرمندگی اور پشیمانی کے راستے پر ڈالنے والی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. احتیاط کو مت چھوڑو، مضبوطی سے پکڑ لو. زاں کے بے ہضمی شقاوت بردہد دی رود از دست و
درد سر دہد، اس لیے کہ بد احتیاطی کا مظاہرہ کرنا بدبختی کا پھل دیتا ہے، بد نصیبی کا پھل دیتا ہے، دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا جو درد سر ہے اس میں آ کے انسان پھنس جاتا ہے۔ روحانیت کے معاملے میں بالکل اس کے برعکس ہے، یہاں پر جو پہلے سے درد سر موجود ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد نئے نئے درد سر پیدا ہوتے ہیں۔ بشنوی افسانہ را در شرح این، تاشوی حازن برائے حفظ دین۔ اب اس کی تشریح کے لیے میں ایک اور قصہ تم کو سناتا ہوں تاکہ تم دین کی حفاظت کے معاملے میں مضبوط ہو سکو، تمہارا عزم اور مضبوط ہو جائے اور تم اس میدان میں پوری طاقت کے ساتھ اتر سکو۔ اس کے لیے میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دیہاتی کا قصہ سناتے ہیں جو ایک شہری انسان کے ساتھ، شہر کے رہنے والے انسان کے ساتھ ایک گاؤں والا انسان دوستی کر لیتا ہے، اور جب بھی شہر آتا ہے تو اپنے اس دوست کے گھر میں قیام کرتا ہے، اور کافی عرصہ اس دوست کے گھر میں قیام کرنے کے بعد وہ خواہش کرتا ہے دوست سے کہ آپ بھی ہمارے گاؤں کو آئیں، میں تو آپ کا اتنا مہمان بنا ہوں، آپ بھی تو میرے مہمان بنے کبھی، اور اس کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے۔ لیکن یہ جو سمجھدار شہری رہتا ہے یہ اس دیہاتی کی بات کو قبول نہیں کرتا اور احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پہلے آپ کو خود لے آ کر کھلاتے ہیں۔ دوستوں میں خاص طور سے آپ دیکھیے جو پیسے والے دوست ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، پہلے آپ کو 2 سے 4 مرتبہ ہوٹل میں لے آ کے کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں پھر آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا میاں 4 بار کھا لیے، 1 بار تو کھلاؤ۔ اس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، بھائی میں نے آپ سے تھوڑی کہا تھا کھلانے کے لیے، آپ نے کیوں کھلایا؟ اور جب کھلا دیا تو بھول جائیے، اب آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کھلانے کے لیے؟ دراصل آپ کو کھلایا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ 4 بار کھا کر 1 بار کھلائیں۔ اگر کھلانے کے لیے پیسے نہ ہو تو ادھر ادھر سے چوری کریں۔ آپ کو چوری کے راستے پر لانے کے لیے یا ماں باپ کے ساتھ بغاوت کے راستے پر لانے کے لیے آپ کو 4 بار کھلایا گیا، اب آپ وہ کھا کر اس کے احسان تلے دب چکے، آپ کو خود ضمیر گوارا نہیں کرے گا، 4 بار میں کھا چکا ہوں 1 بار تو کھلاؤں۔ اس کو استعمال کیا گیا تاکہ آپ یا تو گھر میں بغاوت کریں پیسے نہ دینے پر، یا پھر ناجائز طریقے سے پیسے کمائیں۔ اگر آپ پہلے ہی کھانے کے بعد کھانے سے انکار کر دیتے یہ سوچ کر کہ 4 بار کھاؤں گا تو 1 بار کھلانا پڑے گا لہٰذا کھاؤ ہی نہیں، تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اسی کو کہتے ہیں احتیاط۔ اب دیکھیے یہ دیہاتی اور شہری کے واقعے میں کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبہ کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در